آج ناظرین ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ قربانی بن گئی ہے یا شوبازی بن گئی ہے؟ اگر ہم بات کریں بکرے کے ریٹ یا نیت کے ریٹ، سننا ہے یا سنیپ چیٹ ہے، کس کو قربانی کرنی چاہیے ہے یا کس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، قربانی فرض کیوں کی گئی ہے، کیا ہسٹری تھی، سنت ابراہیمی کیا ہے، کیا واقعہ تھا، کیا ماحول تھا اس زمانے کے اندر، اور اس زمانے میں کیا واقعہ ہے اور کیا ماحول چل رہا ہے، کیونکہ ہم تو آج کل ڈرون شاٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی قربانی کے جانوروں، انسٹاگرام کی ریلز کے لیے اور لائکس کے لیے، مونیٹائزیشن کے لیے۔ مجھے تو ابھی پچھلے ہفتے ایک میسج بھی آیا تھا ایک کیٹل فارم سے کہ ان کو مونیٹائزیشن آن کرانی تھی، تو اس لیے وہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ آج میں موجود ہوں مفتی شاہد مدنی صاحب کے اسٹوڈیو میں۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ اچھا، عید الاضحیٰ جو ہے وہ قربانی بن گئی ہے یا شوبازی بن گئی ہے؟ اگر ہم بات کریں بکرے کے ریٹ یا نیت کے ریٹ، سننا ہے یا سنیپ چیٹ ہے، کس کو قربانی کرنی چاہیے ہے یا کس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اور قربانی فرض کیوں کی گئی ہے، کیا ہسٹری تھی، سنت ابراہیمی کیا ہے، اور کیا واقعہ تھا، کیا ماحول تھا اس زمانے کے اندر، اور اس زمانے میں کیا واقعہ ہے اور کیا ماحول چل رہا ہے، کیونکہ ہم تو آج کل ڈرون شاٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی قربانی کے جانوروں میں، ان کے لیے، اور انسٹاگرام کی ریلز کے لیے اور لائکس کے لیے، مونیٹائزیشن کے لیے۔ مجھے تو ابھی پچھلے ہفتے ایک میسج بھی آیا تھا ایک کیٹل فارم سے کہ ان کو مونیٹائزیشن آن کرانی تھی، تو اس لیے وہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے مفتی شاہد مدنی صاحب سے، کچھ سیکھیں گے اور کچھ جانیں گے، اور امید کریں گے کہ عید الاضحیٰ اس سال ہم بہتر انداز میں کریں گے۔ چلیں آئے ملتے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ فاٹ ہوں۔ مفتی صاحب عید الاضحیٰ قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کی جب بات آتی ہے مفتی صاحب، اس وقت جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے بہت ساری پوسٹیں، بہت ساری ریلز، آج کل تو ڈرون شاٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، صرف ایک بکرا کو دکھانے کے لیے، ایک گائے کو دکھانے کے لیے، اپنی قربانی کو دکھانے کے لیے، شو بازی ہو رہی ہوتی ہے، اپنی انا کی بھوک کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے، سنیپ چیٹس کے لیے، انسٹاگرام کی ریلز کے لیے، لائکس کے لیے۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلا جو سوال ہے میرا بہت بیسک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ہم جائیں تو یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ مطلب ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی قربانی جب اللہ نے مانگی تھی ان سے، تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا ماحول تھا، کیوں مانگی گئی تھی؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سنت ابراہیمی کہلاتی ہے نا یہ۔ سنت کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے طریقہ۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں سنت ابراہیمی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ ما ہذہ الاضاحی، آپ کا سوال صحابہ نے کیا تھا اچھا۔ کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ اچھا۔ صحابہ کرام کا اگلا سوال یہ تھا کہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر میں نیکی ہے، یعنی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو اصل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آج کوئی اپنے خواب دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو ان کا خواب وحی کے قائم مقام تھا، حجت تھا۔ تو آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قرآن کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس بچے کو یہ کہا جائے کہ اس بچے نے ذبح ہونا ہے اور اسے کہا جائے بتاؤ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد محترم، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ وہ بھی نبی تھے، جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ستجدنی،
انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اس موقع پر صبر کرنے والا۔ ٹھیک اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قربان ہو بھی گیا ہے۔ تو وہ میرا کمال نہیں ہے، ہوں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوگا کہ اس نے مجھے صابر بنایا قربان ہونے کے لیے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اپنی دانست میں چھری بھی چلا دی اور ان کی آزمائش مکمل ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنتی مینڈھا حضرت جبریل امین لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہ جنتی مینڈھا رکھا، اور جب چھری چلی تو وہ حضرت اسماعیل کی گردن پر نہ چلی بلکہ جنتی مینڈھے پر چلی۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے بہت بڑی قربانی تھی یا نہیں تھی؟ بہت بہت بڑی قربانی یعنی ہم تصور کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں؟ کبھی نہیں چلانا تو دور کی بات ہاں، ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے جاری فرما دیا کہ اب قیامت تک سنت ابراہیمی باقی رہے گی، اور جو اس سنت پر عمل کرتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو بنیادی طور پر جو قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مسلمانوں کو اسے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کو اپنے محبوبوں کی ادا پسند ہے، اسی بنا پر اس ادا کو بھی باقی رکھا ہے۔ صدیاں پہلے حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی، آج آپ دیکھیں کروڑوں فرزندان اسلام عید قربان پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی ذرا بتائیں کہ اس پہ قربانی پہ سنتیں کیا کیا ہیں، مطلب کس چیز کو دیکھنا چاہیے ہے لازمی عید کے دن کے حوالے سے عید کے آپ دن پوچھ کے رہے ہیں؟ حوالے سے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں عید جو ہے نا وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو مواقع ہیں جو خوشی کے موقع ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دن مسرت اور خوشی کے اظہار کا دن ہے۔ اوکے۔ سنتوں کے حوالے سے مختصر یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں فجر کی نماز چھوڑتے ہیں عید پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، تو آپ فرض چھوڑ رہے ہیں واجب ادا کر رہے ہیں، تو فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر نماز عید کی تیاری آپ کو کرنی ہے، تو آپ غسل کیجئے، یہ سنت ہے نمبر 1۔ غسل کے بعد آپ عمدہ لباس پہنیے، یہ بھی سنت کریمہ ہے کہ عمدہ لباس پہن کر آپ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ پھر چونکہ عید الاضحیٰ ہے تو اس کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ کچھ کھائے بغیر جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس دن آپ کے کھانے کا جو آغاز ہے وہ آپ نے جو جانور ذبح کیا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں کلیجی کا اہتمام کیا جاتا ہے، شروع میں بنا لی جاتی ہے، تو کچھ کھائے بغیر آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جائیں۔ ایک راستے سے جائیں، یعنی ایک گلی سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، یہ بھی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اب ہر چیز میں حکمت ضروری نہیں ہوتی، ہمارے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ میرے آقا کیا کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ اس زمانے میں اس کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ کثرت تعداد نظر آئے، کیونکہ جب گئے ایک راستے سے ہیں آئے دوسرے راستے سے ہیں تو جو راستے میں لوگ موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو افراد کی کثرت نظر آئے گی۔ تو سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور جب عید کی نماز ادا کر چکیں شہر میں تو آپ اس کے بعد اپنے جانور کو ذبح کریں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں سنتوں کے اعتبار سے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ والی بات بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں بس کافی، جس طرح سے آپ نے بولا فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا عید کی نماز ضروری ہے قربانی کے لیے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ سمجھتے سنت ہے، یا سنت ہے یا واجب ہے، اس کے بارے میں ذرا یہ آپ کراچی والوں کے لیے پوچھ رہے ہیں جو رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں عمومی طور پہ۔ ہمارے کراچی والوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، پتہ نہیں کیسی قوم ہے، پوری رات جاگتی ہے صبح سوئی پڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خیر میں نے مزاحاً یہ جملہ کہہ دیا چونکہ آپ کا سوال تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت یا نفل نہیں ہے بلکہ واجب ہے فقہ حنفی میں۔ اور جس طرح آپ وتر پڑھتے ہیں تو وتر کیا ہے؟ واجب ہے، اسی طرح عید کی نماز بھی واجب ہے۔ تو جس طرح فرض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح واجب کو ترک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ واجب ہے تو عید کی نماز ادا کریں۔ اب یہ الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں عید کی نماز پڑھنے کا بڑا رجحان ہے۔ جو پورا سال جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے نا وہ بھی عید پڑھنے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور عید کی نماز میں آپ نے رش دیکھا ہوگا کہ مسجد میں مشکل سے جگہ ملتی ہے۔ تو جس طرح شوق سے ذوق سے آپ ادائیگی عید کے لیے آئے ہیں آپ فجر کے لیے بھی آئیے،
ٹھیک ہے آپ ظہر کے لیے بھی آئیے. تو بہرحال ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور عید کی نماز کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. واجب نماز ہے، وہ آپ نے لازم ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملتی وہ چیز، تو جی ہاں. پھر اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. دیکھیں، عید کی جو نماز واجب ہے وہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے. یعنی نماز عید آپ ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ہوتی ہے، لیکن اس نماز میں 6 تکبیریں زائد کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نیت یوں کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے فوراً قرات شروع نہیں کرنی، بلکہ 3 تکبیریں کہنی ہیں کہ ولا الہ غیرک تک پڑھا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے. اب اس کے بعد جس طرح امام صاحب قرات کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ کی اور دوسری سورت کی، وہ قرات کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے. اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلے امام صاحب فوراً قرات کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلے قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورت اونچی آواز میں وہ پڑھیں گے، مقتدی خاموش رہیں گے. اب جب تلاوت مکمل ہو گئی تو ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں نہیں جانا، اچھا. کیونکہ 3 تکبیریں باقی ہیں نا. ٹھیک ہے. 6 تکبیریں تھیں، پہلی 3 تکبیریں آپ نے پہلی رکعت میں کہہ دی، تو اب دوسری جو 3 تکبیریں ہیں وہ کہہ کر پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے. تو اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے. 3 تکبیریں ہو گئی. اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے. تو اس طرح آپ دوسری رکعت کو مکمل کریں گے. اس کا آسان طریقہ کار یہ کہ کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں ہاتھ چھوڑنے ہیں. اس کے لیے اپنے دائیں بائیں والوں کو نہ دیکھیں، آگے والوں کو نہ دیکھیں کہ کس نے ہاتھ چھوڑا ہے. اچھا، وہ غلطی کرے گا تو وہ خود تو ڈوبے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ باندھا جاتا ہے، اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں پہ ہاتھ چھوڑا جاتا ہے. تو پہلی رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں تھیں اس میں تیسری تکبیر کے بعد تلاوت ہونی تھی، تو تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے. اور یہاں پر چونکہ تلاوت پہلے ہو چکی تو تیسری تکبیر کے بعد کوئی تلاوت نہیں ہونی، تو تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، اور پھر یوں ہی اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے گئے. تو اس طرح نماز عید آپ ادا کر لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ کن لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وجوب قربانی کے لیے ایک یوں کہہ لیجیے کہ شرط ہے، کچھ شرائط ہیں. ان میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہونا، کیونکہ قربانی ہے، غیر مسلم تو کرے گا نہیں. نمبر 2 عاقل ہونا، مطلب اگر کوئی پاگل ہے تو اس پہ قربانی کیسے واجب ہوگی؟ تو مسلمان ہو. نمبر 2 وہ عاقل ہو. نمبر 3 بالغ ہونا. ٹھیک ہے، اب آپ کو لے لیتے ہیں، چلیں. نمبر 1 مسلمان ہے، بالکل. نمبر 2 عاقل ہیں، نمبر 3 بالغ ہیں، تینوں شرائط پائی گئیں. نمبر 4 مسافر نہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن سفر کی حالت میں، جیسے عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہی حج ہو رہا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حج کی قربانی ہوگی، عید الاضحیٰ کی قربانی ہوگی. تو ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ مسافر ہیں، وہاں پہ 15 دن سے کم کے لیے رکے ہوئے ہوتے ہیں مکہ المکرمہ میں، تو آپ پر حج کی قربانی ہے، عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں. یعنی ایک قربانی کریں گے، 2 قربانیاں نہیں کریں گے. تو مسافر نہ ہونا، حالت اقامت میں ہونا، مقیم ہونا، یہ بھی شرط ہے. اور سب سے امپورٹنٹ شرط یہ ہے کہ جو عید کے ایام ہیں ان میں صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ استطاعت رکھتے ہو قربانی کرنے کی. اب وہ استطاعت شرعی استطاعت ہے. شرعی استطاعت کیا ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اتنی ہی مالیت کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جس کی وجہ سے زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ میں اور قربانی میں صرف ایک فرق ہے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے، کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پورا سال گزرنے کے بعد. یعنی آپ صاحب نصاب ہوئے اور جب اس پہ سال پورا ہوگا تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. قربانی کے دنوں میں پورا سال گزرنا شرط. جو 3 دن ہیں قربانی کے اور 2 راتیں ہیں، اس میں اگر آپ صاحب نصاب ہوئے یعنی غنی ہوئے تو پھر آپ پہ قربانی ادا کرنا واجب ہو جائے گی اور آپ قربانی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا اگر ہم لم سم نکالیں تو کتنا اماؤنٹ ہو جاتا ہے ایسٹیمیشن؟ مجھے ایگزیکٹ تو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چاندی کا جو ریٹ ہے وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو ان دنوں میں 52.5 تولے چاندی کا ریٹ جو ہے وہ نکلوا لیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کیونکہ جب مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے چاندی بڑی سستی ہوا کرتی تھی تو میں نے ریٹ نکلوایا تھا، تو 26,000 روپے مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ 26,000 روپے 52.5 تولے چاندی کا.
اور اب میرے خیال میں لاکھوں روپے میں ہے. ٹھیک 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 ہے، تو یہ اسی ٹائم پہ دیکھ لیا ہوں، جائے یا کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیا جائے کہ ابھی 52.5 تولے چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے مطابق آپ کو صاحب نصاب قرار دیا جائے. اچھا اسی ایکویلنٹ اماؤنٹ سے اگر میں نے ڈپازٹ دے دیا گھر کا، تو وہ ڈپازٹ ہوا ہوا گھر کا، تو تب بھی ایلیجیبل ہوں گے آپ قربانی کے لیے دیکھیں اگر آپ رینٹ پہ اپنے رہنے گھر کا ڈپازٹ جمع کراتے ہیں جی تو وہ جو ڈپازٹ ہوتا ہے اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ قرض کی حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی اماؤنٹ ان کے پاس بطور قرض ہے ہوں، اور آپ کو اس اماؤنٹ پر اس وقت قرض اس وقت کیا کہتے ہیں ملکیت حاصل نہیں ہے. ہوں، یعنی آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کا اعتبار اس وقت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور صرف اس کا کیا جائے گا جو آپ کے آپ کے کنٹرول کے ہینڈ، اندر. چونکہ آپ نے جانور خریدنا ہے نا، ہاں اب بالکل. جانور والے کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں پہلے ڈپازٹ جا کے اپنا ڈپازٹ لے کے آتا ہوں پھر آپ کو پیسے دیتا ہوں. ٹھیک تو ہے. آپ کے کیش ان ہینڈ ہونا ضروری ہے، یا سونا چاندی اس طرح ہوں. رکھے ہوئے ہوں تو پھر اور کوئی بات ادھار نہیں. لے کے ہو سکتے قربانی. ہاں ہو سکتی ہے بالکل. یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ ادھار نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس رکھا ہوا ہے 20 تولے سونا، ہوں، قربانی تو ہوگی نا اس کے اوپر، بالکل. لیکن کیش نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی. ہوں، اب یا تو وہ آدھا تولہ سونا بیچے اور ایک حصے کی اماؤنٹ نکالے اور قربانی دے. ہوں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کہیں سے اماؤنٹ آنی ہے عید کے بعد، تو میں سونا نہ بیچوں، میرا سونا نہ ٹوٹے، میں اپنے دوست سے پیسے لے لیتا ہوں، وہاں سے ٹھیک اماؤنٹ ہے. آئے گی تو میں دے دوں گا. تو اس صورت کے اندر قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور قربانی کس طرح سے کرنی چاہیے؟ مطلب جس طرح سے ابھی میری اوقات اگر ایک بکرا لینے کی ہے، لیکن میں جو ہوں وہ گائے لے رہا ہوں جسٹ اس لیے کہ بھائی میرے دوستوں نے لی تھی، مجھے پکچرز لینی ہے، مجھے ساری چیزیں کرنی ہے، جی تو اس طرح سے کیا قربانی کرنی چاہیے ہے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا قربانی کی روح کیا ہے اللہ کے لیے. بے شک. آپ دیکھیں ہم بکرے کھاتے ہیں، بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، پورا ساری جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ان میں اور قربانی کے جانوروں میں فرق رکھا گیا. قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا گیا، اچھا. اللہ کی نشانیاں کہا گیا، ہوں، اور قربانی کے جانوروں کے ذبح کرنے پر ثواب رکھا گیا، یعنی خون بہنے پر بھی ثواب ہے. اب عام دنوں میں جو قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، بزنس ہے. یہ جو جانور ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہوں، جب اللہ کے لیے ہیں تو اس کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. ٹھیک ہے. جو قصائی نے جانور آج ذبح کیا ہے، مثال کے طور پر مارکیٹ میں گوشت مل رہا ہے، اس پہ اسے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی تو بنیاد ہی اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں آپ نے مال حرام سے جانور خریدا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. ہوں، وہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. وہ آپ نے پورے رشتہ داروں کو بتانا ہے کہ اس بار میں 12 لاکھ روپے کا 15 لاکھ روپے کا بیل لے کر آیا ہوں، تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. پھر قیامت کے دن اجر نہیں. جب آپ اتنا اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، تو جس قدر آپ اسے چھپا سکتے ہیں اس قدر چھپائیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو کہا جائے جانور چھپا لو، تو جانور چھپانا تو ممکن نہیں ہے نا، گھر کے باہر صحیح بندھا بات. ہوگا. لیکن آپ اس کی اماؤنٹ ہر ایک کو خود کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا اس بار میں 4 جانور لے کر آیا ہاں. ہوں. تو یہ بعض جو ہے نا وہ ایسے سیٹ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے مال پہ اکڑتے ہیں. ہوں، اب دیکھیں دنیا کی کیا حیثیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ہوں، جو کہ نہیں ہے، ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. دنیا کی حیثیت نہیں ہے. تو آپ اس مال پہ اکڑ کے پھر عبادات اور دینی معاملات کو، اب ہم جو قربانی کرتے ہیں حسن بھائی، یہ حضرت ابراہیم کی نقل ہے نا، بے شک. بالکل. وہ اصل ہے، اور جی. یہ کیا ہے؟ نقل نقل وہی قبول ہوگی جو اصل کے مطابق ہو. ہے. کامن سینس کی ہاں، بات ہے. بالکل. اگر آپ ایسی کاپی بنائیں کہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ نقلی نوٹ جو ہے ہاں. یہ اس کے اوپر عید مبارک لکھا ہوا ہے، تو کیا دکان والا لے گا؟ نہیں کبھی نہیں. اب جو لوگ وارداتیں کرتے ہیں وہ تو بالکل اصل کی طرح جی جی بناتے ہیں کہ وہ پکڑ میں ہی نہ آئے. بالکل. تو نقل وہی قبول ہوتی ہے جو کس کے مطابق ہو. اصل کے مطابق. تو اصل کس کی قربانی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ بالکل. السلام کی. اس میں اللہ کے لیے تھا، خلوص تھا، اور نیت درست تھی، اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا تھا. تو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. تو اس نقل میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا ٹھیک چاہیے. ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک چھوٹا سا پرسنل سوال ہے. میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں کس طرح سے سکھاؤں؟ یعنی کہ بچوں کو کس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کس طرح سے بنانی چاہیے ہے، منانی چاہیے ہے، کیا اس کی قربانیاں ہیں پیچھے؟ جس طرح سے ابھی آپ نے پورا بیان دیا ہے اور ساری باتیں بتائی ہیں، obviously یہ موٹی موٹی باتیں، یہ اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟ اور دیکھیں ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم و تربیت. ہوں، تعلیم پہلے ہوتی ہے، تربیت بعد میں ہوتی ہے، ہوں، جو کہ الٹ ہے.
ہر چیز ہی الٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تربیت پہلے ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے. بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے 4 سال، 3.5 سال یا 5 سال کی عمر میں، تو تعلیم شروع ہوتی ہے. تربیت اس کی پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز میں ایک تو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ میں جو یہ جذبہ ہے یہ سارے لوگوں میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انہیں اخلاقی اعتبار سے بھی مینر سکھا رہے ہوتے ہیں نا، سلام کرنا، بیٹھنا، کھانا کھانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آپ انہیں بنیادی طور پر قربانی کا فلسفہ سمجھائیں، ٹھیک ہے. انہیں اپنے پاس بٹھائیں. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، ٹھیک ہے. سوالات ان کے سامنے قائم کریں کہ جی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیں. اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ والا کلپ کاٹ کے چلا دیں، موبائل پہ لگا کے دے دیں اور اسے کہیں بیٹا ایک بار سن لو، تو وہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلا سوال کیا تھا اس کے جواب میں آ جائیں گی. بالکل. ترجیح جب شامل ہوگی نا، سارے کام خود ہی ہو جائیں گے. جب ماں باپ کی ترجیح میں ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں کرتے. جو چیز ترجیح میں ہوتی ہے اس میں مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو اس موقع پر یہ فلسفہ سمجھانا چاہیے. ایون قربانی کے وقت اپنے قریب کھڑا کرنا چاہیے، جانور کو ذبح کرتے وقت ان کے سامنے یہ سارا عمل ہو، دعا کرنی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو قربانی ہو گئی کسی کے گھر میں، تو پھر وہ اپنے جتنے بھی گوشت ہے وہ اسی کو بانٹتا ہے، جو اس کے قریبی دوست ہیں یا جس کے قریبی رشتے دار ہیں جن کے یہاں کھانا پکتا ہے، یعنی کہ گوشت پکتا ہے، تو کیا ان کو بانٹنا چاہیے کہ کوئی حصہ ہونا چاہیے، کوئی اس کی کوئی گائیڈ لائن ہے؟ ہاں بالکل ہے، 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے. تو جتنا بھی آپ کو گوشت آیا ہے اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے. 1/3 رشتے داروں کا ہو گیا، وہ بھی خوش ہو گئے. 1/3 غریبوں کا ہو گیا، وہ بھی خوش ہو گئے. اور 1/3 اپنی فیملی کے لیے رکھ لیا. البتہ ہمارے یہاں یہ بھی رخصت موجود ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے، غریب ہے، یعنی غریب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس پہ قربانی نہیں تھی، قربانی ہو گئی لیکن بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے، اس نے سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ لیا تو قربانی ہو جائے گی. اچھا. قربانی کا تعلق ہے جانور ذبح ہونے کے ساتھ، گوشت تقسیم کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا. تو اس میں سنت تو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، لیکن جیسے ہی جانور قربان ہوا قربانی ادا ہو گئی. گوشت تقسیم کرنا ایک الگ معاملہ ہے. البتہ اس میں یوں سمجھاتا ہوں لوگوں کو، جب اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں اور غربا کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اچھا کھانا بنائیں. آپ 4 کلو بنا رہے ہیں، آپ 8 کلو بنا لیجئے. اپنے گھر پہ غربا کو بلائیے، بہترین دسترخوان سجائیے جس طرح مالداروں کے لیے سجاتے ہیں، اور انہیں عزت کے ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلائیے. پھر آپ دیکھیے آپ کو کیسی تسکین ملتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بہترین ہے نا وہ اپنے لیے نکالتے ہیں. بلکہ اب تو بعض جگہوں پہ مجھے پچھلے سالوں میں کسی نے بتایا کہ اب تو باقاعدہ بکرے کی جو رانیں ہیں نا وہ باس کے پاس جا رہی ہوں گی، کسی بڑے آفیسر کے پاس جا رہی ہوں گی. سر آپ کے لیے میں نے نکال کے بھیج دی. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہراً دیکھا جائے تو رشوت کی صورت بن جاتی ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے بھیجا. کیا اس طرح کی ران آپ کسی غریب کو دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قربانی اللہ کے لیے ہے آپ اس کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر محبت ہے اس کے ساتھ کوئی کرتا ہے، مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بار بار اپنی نیت کو درست کر دیں. کیونکہ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پر فساد نیت آ جائے، کہاں پر خرابی آ جائے اور بربادی آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے سنور جائیں. تو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور غربا کو بھی ان کا حصہ دیں اور اچھی مقدار میں دیں. یعنی بعض لوگ جو ہے نا وہ مزاجن بخیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب تلاش کرتے ہیں کہ چربی کہاں ہے، ذرا نکالو، 2 بوٹیاں صحیح ڈالیں گے اور 4 جو ہے وہ چربی کے پیس ڈال دیں گے. ایسا نہ کریں. ہم تو پھر آپ دیکھیں نا، مطلب جو اس ٹائپ کے جو قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پورا سال جب دل کرتا ہے گوشت کھا لیتے ہیں. صحیح بات. آپ یقین کیجئے غربا پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور جو آپ انہیں گوشت دیتے ہیں نا وہ اس کا استعمال بھی پورا سال کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں، دوسری بار آ بھی جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں دینا نا پیار سے منع کر دیں، ذلیل نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں نا. اگر وہ آپ کو نہیں دینا آپ پیار کے ساتھ انہیں بھیج دیجیے. ہوتا کیا لڑ پڑتے، ابھی میں نے دیا تھا تم دوبارہ آ گیا. اگر وہ آ بھی گیا ہے، خوشی کا موقع، آپ دوبارہ دے دو میرے بھائی، آپ کو اپنے لیے تو نہیں رکھنا. تو اس لیے اسے پیار محبت سے لے کر چلیں اور اپنے معاشرے میں ماحول کو بہتر بنائیں. ٹھیک. اچھا جاتے جاتے ایک اور آخری سوال کہ یہ کہ آن لائن قربانیاں بہت ہونے لگی آج کل. مطلب اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایڈس چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سپر مارکیٹس ہیں، سپر سٹورز ہیں، وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ پیسے دے دیں، اتنی اماؤنٹ ہے تقریباً، اور ہم آپ کو گوشت دے دیں گے پہلے دوسرے تیسرے دن. تو اس میں قربانی کا جو مزہ ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو کیا یہ جائز ہے، کیا یہ ناجائز ہے، یا کیا کرنا چاہیے، ذرا اس پہ بتائیں. دیکھیں جائز تو ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی ادارے کو جو کہ معتبر ادارہ ہے
انہیں کہا کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں، تو آپ بیسیکلی انہیں وکیل بناتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہاں پر چونکہ ممکن نہیں ہوتا تو وہ اپنی قربانیاں پاکستان میں کرواتے ہیں کہ میری طرف سے سیلانی کر دے، میری طرف سے فلاں ویلفیئر کر دے، مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے وہ قربانی کر دی جاتی ہے، تو وہ قربانی ہو جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ایام قربانی موجود ہونے چاہیے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو ایک روحانیت اور وہ جو ایک منظر ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز، اب اس میں افضل اس بات کو رکھا گیا کہ آپ جانور پہلے لے آئیں، پھر اس جانور کو پالیں، روزانہ چارہ کھلائیں، اس کو بڑا کریں، اور جب آپ کی اس جانور کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے تو پھر اس جانور کو قربان کریں. اب آپ دیکھیں کہ چاند رات کو آپ جانور لے کر آئے اور صبح آپ نے چھری چلا دی، اٹیچمنٹ نہیں تھی. ہاں صحیح بات. 3 مہینے پہلے آپ جانور لے کر آئے، روزانہ صبح و شام اس کو چارہ کھلایا، اب عید کے دن اس پہ چھری چلانا ہے، مشکل کس پہ ہوگا؟ مشکل اسی پہ ہوگا اسی میں جس کو آپ نے 3 مہینے سے پال پوس کے صحیح بات. اس لیول تک Attachment پہنچایا، اٹیچمنٹ. تو وہ جو ایک روح قربانی ہے وہ نظر نہیں آتی اس صورت پہ. تو اگر کہیں پر ضرورت ہے کہ آپ خود نہیں کر سکتے، اب جیسے بعض ممالک میں سلاٹرز ہاؤس ہوتے ہیں، آپ گھر کے باہر جانور نہیں رکھ سکتے. یہ تو ہمارا ماشاءاللہ ملک پاکستان ہے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے. جو مزہ عید قرباں کا یہاں پر ہوتا ہے نا، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. میں نے باہر بھی عید قرباں دیکھی ہے، یہاں پر بھی دیکھی ہے، وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا عید. صحیح بات. ہاں تو یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ کار سے عید قرباں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ضرورت ہے، آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا ادارے کو اور اس نے آپ کی طرف سے تمام شرائط کے ساتھ قربانی کر دی، تو قربانی ہو جائے گی. بلا ضرورت جو ہے وہ آپ اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے، ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے اور ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ میرے سر سے فرض اتر جائے، تو دونوں میں لطف کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ قربانی کی روح کو باقی رکھیں ٹھیک ہے. اور اپنے ہاتھ سے قربانی کو سر انجام دیں، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں. اور اگر وکیل اس سے قصائی سے کروا رہے ہیں تو اس میں میں ضمناً یہ بات سمجھا دیتا ہوں، چونکہ میں عینی شاہد ہوں، نام بھی میرا شاہد ہے اور میں عینی شاہد ہوں کہ ایک بار بہت پرانی بات ہے، ابھی مجھے سر دست یاد آئی کہ جانور ذبح ہو رہا تھا، جو قصائی تھا وہ گٹکا کھاتا تھا. اچھا. تو اس نے منہ میں گٹکا رکھا ہوا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ جانور ذبح ہو رہا ہو تو تکبیر پڑھنا لازم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اگر وہ تکبیر نہیں پڑھی گئی تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اچھا حرام ہو جائے گا. حرام ہو جائے گا نا، چونکہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یا جب جانور کو مفہوماً میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوگا تو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا لازم ہے، ورنہ وہ جانور حرام ہو جائے گا. تو وہ قصائی پتہ نہیں پلمبر تھا بیسیکلی، اور اس موقع پر قصائی بن گیا تھا. چونکہ اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا پلمبر، رنگ ساز، الیکٹریشین، یہ سارے آ کے قصائی بن جاتے ہیں، پورا مطلب مختلف علاقوں سے آتے ہیں. تو میں نے اونچی آواز میں کہا، میں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. تو اس کے چونکہ منہ میں گٹکا تھا تو اسے وہ پڑھا نہیں گیا، تو اس نے ہوں کرتے ہوئے چھری چلا دی. اب آپ مجھے بتائیے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو قصائی ذبح کر رہے ہیں، آپ اسے پیسے دے رہے ہیں نا، تو آپ اسے بولیں بھی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. ایون کہ اگر بہت سارے لوگوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، جیسے ہوتا ہے جن کی قربانی ہے وہ چھری پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی ضرورت اگرچہ نہیں ہوتی، تو سب پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ سب کے ہاتھوں میں چھری آ گئی ہے، مشترکہ چل رہی ہے، تو سب پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہو گیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جانور کو اذیت نہ پہنچائیں. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں. ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نہ اتاریں. اچھا. چونکہ سیزن لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو قصائی کیا کرتے ہیں کہ فوراً مطلب چھری چلائی اور ابھی جانور ذبح یعنی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، کھال اتارنا شروع کر دی. تو یہ جانور کو اذیت دینا ہے. چھری پہلے تیز کر لیں. اسی طرح جو مطلب چھری تیز نہ ہو، کھردری چھری جسے کہا جاتا ہے، اس سے ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ مطلب ایک فریضہ ہے اور جانور کو اذیت دینے کے مترادف ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں تو پھر اس کی روحانیت بھی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت، وہ آپ نے ہمیں دیا، ہماری آڈینس کو دیا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس عید الاضحیٰ پہ بہت ساری چیزیں لوگ سیکھیں گے بھی، جانیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اپنی عید الاضحیٰ کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. ضرور. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ مفتی شاہد مدنی صاحب کے ساتھ. ناظرین، آج سیکھنے کو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے، کیسے منانی چاہیے ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے ہم تربیت دیں، تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ کس طرح سے ادا ہوتی ہے اور وہ واجب ہے اور فرض ہے. فجر کی نماز تو فجر کی نماز پڑھنا لازم ہے، اور قربانی میں اتنا بھی مشغول نہیں ہونا کہ ہم اپنی نمازیں بھول جائیں، اپنی عبادات بھول جائیں.
اور کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور دعا پڑھنا ضروری ہے جس وقت قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے وہ کسائی، کیونکہ ان کے ماؤتھ میں ان کے گٹکا ہوگا یا چھالیا ہوگی یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو پھر حرام تک قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا سیکھا، آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ ملتا ہے اگلی یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں، فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں، ٹویٹر یعنی ایکس کی ٹویٹس، پنٹرسٹ کی پنس، لنکڈن کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں۔ اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف۔